باہر سفر کی سنیت کی جان اور ہم سب کے امام مجدد اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا مقدس قدس مبارک ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آج بھی یہ تصور کیا کہ دو جمعہ ہیں تو کچھ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے معروضات پیش کیے جائے کہ اس ذات کو ہم احاطے میں نہیں لے سکتے جس ذات کے علم کی گنتیاں ابھی بھی چل رہی ہوں۔ کسی انسان کی علمی معیار کو جانچنے کے لیے جو شخص اسے جانچنا چاہتا ہے اس علم میں اس کو مہارت بھی حاصل ہونا چاہیے۔ جیسے ایک آدمی ہے کہ اس کو کنڑ میں بڑی مہارت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو کنڑ میں بڑی مہارت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے خود کو کنڑ آنا ضروری ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص عربی میں بہت ماہر ہے، کہ ہو سکتا ہے اسی طرح لکیریں کھینچتا ہو، اس کو ماہر ثابت کرنے کے لیے خود ہمیں عربی کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا اعلیٰ حضرت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے اتنے علوم عطا فرمائے ہیں کہ اتنے علوم کی مہارت آج کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو لہذا جب اتنے علوم موجود ہی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کے علوم کی حقیقتیں ہم جان ہی نہیں سکتے۔ پر سراسر جو ہے یہ جو زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب بھی امام احمد رضا کا نام آتا ہے تو درود و سلام کا خیال آتا ہے، کیونکہ آج اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں، پورے ہندوستان کے نہیں، بر صغیر کے اندر بھی یہ بات معلوم ہے۔ سارے لوگ بچہ بچہ اور بڑے جانتے ہیں، جو مصطفیٰ سے عشق کرنے والا ہے وہ ہر فرد یہ مانتا ہے کہ آج ہماری زبانوں پر، ہماری بچوں کی زبانوں پر مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کی طاقت موجود ہے تو اس کی وجہ امام احمد رضا خان ہے۔ اگر امام احمد رضا خان نہ ہوتے تو پھر درود و سلام بھیجنے کا سلیقہ اور طریقہ تک ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ ہم بھی یہ کہتے کہ درود و سلام شرک ہے، بدعت ہے، فلاں فلاں سب میں ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے امام کا احسان ہے کہ ہمارے ایمان کو بچا کر، عشق مصطفیٰ کو ہمارے سینوں میں جگا کر، جو دولت ایمان ہماری چھینی جا رہی تھی اسے دولت ایمان کو محفوظ کر کے ہمیں جہنمیوں سے جنتی بنا کر دکھا دیا۔ آپ دیکھیں امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے، ہم گنتی میں شمار کرتے ہیں، کیا شمار کرتے ہیں؟ وہ تسبیح لے کر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا، ایک مرتبہ ہو گیا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو مرتبہ۔ ہم اس طرح گن رہے ہیں۔ میرے امام نے جب قلم اٹھایا نا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ نہیں کہ ایک سلام، دو سلام، تین سلام، چار سلام، کہا میں جو بھیجوں گا تو ایک دو نہیں بھیجوں گا، کیونکہ جس چیز کا علم مجھے ہے وہ تم نہیں جانتے، میں جب بھیجوں گا تو میرے نبی پر لاکھوں بھیجوں گا۔ کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی بارگاہ میں جب سلام بھیجنے کی باری بھی آئی تو ایسا سلام بھیجا کہ لاکھوں سلام بھیجا، اور اس سلام کو مصطفیٰ نے اتنا پسند فرمایا، دنیا کے کونے کونے میں آج انسان کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑھ رہا ہو۔ وہ مقبولیت ہے، وہ دی کس نے؟ وہ اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی۔ اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، سلام تو بھیجے لاکھوں کی تعداد میں، اور درود کس انداز میں بھیجے؟ کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، ایک دو درود نہیں، تین چار درود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر غور کریں، پھر امام کا کلام دیکھیں کہ امام احمد رضا نے جو لاکھوں سلام بھی بھیجے ہیں اور کروڑوں درود بھی بھیجے ہیں تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، مصطفیٰ کے قانون کے اعتبار سے بھیجے ہیں۔ آپ سنیں حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عاشق امام احمد رضا سے قبل بھی مجددین گزرے ہیں، بہت مجدد گزرے ہیں، مجدد الف ثانی بھی گزرے ہیں، لیکن قبل از امام احمد رضا سے پہلے جو مجدد گزرے ہیں
حدیث کو نقل فرماتے ہیں. میں حوالہ ان کا اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوالہ بھی امام احمد رضا کا دیا جا رہا ہے. نہیں, یہ حوالہ امام احمد رضا کا نہیں, ان سے پہلے آنے والے مجدد امام جلال الدین سویدوی کا حوالہ ہے. انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اِنَّ لِلَّهِ مَلَكٌ لَهُ جَنَاحَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا خوبصورت جو ہے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے, اسے 2 پر عطا فرمایا ہے. اتنے بڑے پر ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں جناحٌ فی المشرق و جناحٌ فی المغرب. اس کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے, ایک پر مغرب میں ہوتا ہے. اتنا بڑا فرشتہ, اندازہ لگائے آپ, اگر کھڑا ہو جائے نا تو ایک پر مشرق تک پھیلا ہوا ہے, ایک پر مغرب تک پھیلا ہوا ہے. اور اس کی حیت بتائی سرکار نے, کیا بتائی؟ وَرَأْسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ. اس کا سر جو ہے عرش کے نیچے. بڑا کتنا ہے؟ پر تو بتا دیے بڑا کتنا ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ کہ اس کا سر صرف عرش سے نیچے. وَرِجْلَاهُ تحت الارض السابعہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے قدم کہاں ہیں؟ 7 زمین تک ہیں. اس کی زمین 7 حصوں میں ہے نا, 7 زمینیں. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اس کا زمین پر قدم ہے, کہا اس کا پیر 7ویں زمین پر ہے. اتنا لمبا چوڑا فرشتہ ہے. اب باقاعدہ طور پر سوچیں گے کہ اتنا بڑا فرشتہ ہے, تعجب انداز میں. اللہ کے تو بڑے بڑے فرشتے ہیں, اتنے بڑے جبرائیل سردار ہیں. آپ ان کی حیبت بھی دیکھیں کہ وہ تو الگ سرداریت کا عالم ہے, لیکن اللہ کے رسول اس فرشتے کی نوعیت جو بتا رہے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ بعدد خلق اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق دنیا میں پیدا فرمائی. بعض نے کہا 18,000 مخلوق, اس میں اختلافات ہیں. 18,000 مخلوقات یوں سمجھے آپ, اللہ نے جتنے بھی پیدا فرمائے, انسان ہو, بشر ہو, شجر ہو, حجر ہو, یا چونٹیاں ہو, جانور ہو, جتنے بھی ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر جتنے شجر و حجر ہیں, جتنے بشر ہیں, جتنے جانور ہیں, جتنے فرشتے ہیں, جتنے ستارے ہیں, اتنے پر اللہ نے اس فرشتے کو عطا فرمایا. جتنی مخلوق ہے پوری دنیا میں, زمین و آسمان میں, جہاں جہاں رب نے پیدا فرما ہے, مخلوق کو بنایا ہے, اس جتنی تعداد اس مخلوق کی ہے پوری, اس مخلوق کی تعداد کے مطابق اس کے پر رکھے گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا بڑا فرشتہ, وجہ کیا ہے بنانے کی؟ اتنا بڑا فرشتہ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اذا صلی, کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے, رجلن او امرات من امتی, وہ عورت ہو یا مرد ہو, کیا ہے؟ عورت ہو یا مرد ہو, تو کوئی بھی ہو, میری امت کا فرد جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو پھر اتنے بڑے فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ اے فرشتے میں تجھے بنایا ہی اس لیے ہوں, اب وہ بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے, جا عرش کے نیچے نور کا سمندر پھیلا ہوا ہے, اس سمندر میں غوطہ لگا. کس سمندر میں غوطہ لگا؟ اس سمندر میں غوطہ لگا جسے رب نے نور کا سمندر بنایا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتہ جس کے پر اتنے ہیں کہ جتنی مخلوق خدا کی ہے اتنے پر رب نے اسے دیے ہیں, وہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. کوئی عام سمندر نہیں, دنیا کے پانی کا سمندر نہیں, رب کے نور کا سمندر ہے. آقا فرماتے ہیں اس سمندر میں غوطہ لگا کر جب نکلتا ہے تو ہر پر سے قطرے قطرے نور کے جھڑنے شروع ہوتے ہیں, نور کے جھڑنے شروع ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. اب سمجھے مثال کے طور پر 18,000 مان لیتے ہیں, مخلوق 18,000, ہم مثال بتا رہا ہوں, ایک موٹی مثال سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. 18,000 قطرے اگر گر گئے نا تو 18,000 فرشتے رب پیدا فرماتے ہیں. 18,000 فرشتے. پوچھا یا رسول اللہ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟
وہ فرشتے کرتے کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ان کو ڈیوٹی یہ ہے کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا، اب وہ سارے فرشتے جو نور کے سمندر سے پیدا ہوئے ہیں، رب نے اب ان کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ اے فرشتوں، اس نے میرے حبیب پر درود بھیجا ہے، اب قیامت تک تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک اب ہو سکتا ہے کوئی مر جائے، اس کا چچا اس کے لیے دعائیں استغفار نہ کرے، کوئی مر جائے، کوئی اس کا باپ اس کے لیے استغفار کی دعا نہ کرے، باپ مر جائے تو بیٹا استغفار کی دعا کرے یا نہ کرے، ماں کے لیے لسان ثواب کرے یا نہ کرے، مصطفیٰ نے آسان آپشن بتا دیا، اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا، اسی کو امام احمد رضا نے سنیوں کے سامنے رکھا کہ اے لوگوں، درود کی عادت ڈالو، مرنے کے بعد پیچھے کوئی ہو یا نہ ہو، درود پڑھ کر مرو گے تو قیامت تک فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے بیٹا نافرمان نکل جائے، مغفرت کا دعا نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے جو ہے ہمارے خاندان کے سارے فرد ہمیں بھول جائے، 40واں کر کے چھوڑ دے، دعوت کھا کے مزے اڑا لے، پھر ہمیں کبھی یاد نہ کرے، پھر ہمارے قبر میں جو دھرتیاں چل رہی ہیں، عذاب چل رہے ہیں، اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تم نے اگر مصطفیٰ پر درود بھیج لیا تو پھر یہ ہوگا، تو اس لیے امام احمد رضا نے کہا میں جس طرح اس فرشتے کو پر عطا کیے گئے درود بھی اس طرح بھیجتا ہوں، کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، ایک درود نہیں تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ امام کے درود و سلام بھیجنے کا بھی انداز ہے، اس امام کو رب نے ہمارا امام بنایا، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری۔ آپ دیکھیے رب نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پیارا اللہ کو مذہب میں کون سا مذہب ہے؟ دین اسلام ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو مذاہب تھے توحید کے، اس وقت بھی دین اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں تو بہت پہلے سے، لیکن فرعون نے چاہا کہ ختم ہو جائے، اللہ کی وحدانیت کو ختم کروایا۔ جب جب کوئی آواز اٹھایا ہے تب تب اللہ نے کوئی پیدا فرمایا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو چیز جس شخص کو پسند ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی وہ خوب کرتا ہے۔ آپ کے پاس مکان ہے، آپ کو اچھا ہے، پسند لگتا ہے، تو پھر حفاظت بھی آپ اسی انداز سے کرتے ہیں۔ ایک سواری ہے، آپ کے پاس کار ہے، آپ کو پسند ہے، تو آپ پھر اس کے دھوپ و چھاؤں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اندر کہیں خرابی نہ ہو، کچرا نہ بیٹھ جائے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی جو چیز انسان کو پسند ہوتی ہے تو پھر وہی خود اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو یقین جانے کہ رب کہتا ہے کہ مجھے وہ دین اسلام پسند ہے، تو پھر رب جس کو پسند کر لے اس کی حفاظت کون کرنے والا ہے؟ ہماری شے ہم حفاظت میں، اور اللہ کو جو پسند ہے اس کی حفاظت ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی حفاظت کے لیے رب ہے۔ رب کہتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ کس کی حفاظت؟ اسی لیے اس دین متین کی حفاظت کے لیے بہت بڑی جماعتیں رب نے بھیجی ہیں، یہاں تک کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال مقدس کے بعد اس کی دین اسلام کی حفاظت کے لیے جو خلیفہ چنا گیا وہ ابو بکر صدیق کو چنا گیا۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ امام احمد رضا کا مذہب یہاں آج سے چلا ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ الا وطائفۃ ظاہرون علی الناس، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ ہر دور میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو جائیں گے کہ جیسے اللہ نے انہیں غیب سے بھیجا ہو، وہ دین اسلام کی حفاظت کریں گے، لا یبالون من خسرہ و نصرہ، کوئی ان کی مدد کرے یا نہ کرے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ کیوں؟ جو حق کے ساتھ ہوتا ہے اسے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، اس کی پشت پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر وہ اسے سمجھے نہ سمجھے پھر وہ دین اسلام کی خدمت میں لگ جاتا ہے، غیب سے مدد نازل ہوتی ہے۔ تو لہذا
حضرت ابو بکر صدیق کو وہ امامت کا مرتبہ عطا فرمایا گیا. حضرت صدیق اکبر کے وقت میں زکات سے لوگوں نے انکار کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر چلو ہمیں جنگ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ جنگ کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زکات کا انکار کیا ہے. مصطفیٰ کی شریعت کو ڈال کر یہ دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. عمر فاروق نے کہا میں جنگ نہیں کروں گا، میں جنگ نہیں کروں گا. کہا کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخلہ حاصل کر لیا وہ امن میں آ گیا، اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے. اب یہاں پتا ہے کہ خلافت کس کو ہے، خلافت کس کو ملی ہے؟ ابو بکر کو ملی ہے. جو بات ابو بکر کو سمجھا خدا رہا ہے وہ عمر کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے. ابھی عمر کو سمجھ میں نہیں آیا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا عمر تم آؤ یا نہ آؤ میں تو جنگ کر کے رہوں گا. کیوں؟ جو شخص نماز کی مخالفت کرے میری نظر میں وہ بھی کافر ہے. جو شخص زکات کی مخالفت کرے میری نظر میں وہ بھی کافر ہے. ایک دن وہ بھی آیا کہ عمر فاروق تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور ابو بکر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے امیر المومنین آپ سچے تھے اور مجھے رب نے آج بتایا کہ آپ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ سچا راستہ ہے. پھر وہ جنگ کی کہ جو زکات کے منکرین تھے ان کے خلاف عمر فاروق نے مل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی. وقت بدلا، عمر فاروق کی خلافت کا دور آیا. یہودیوں عیسائیوں نے دین کو اٹھانے کا ذمہ داری اٹھا لی تھی. ہر جگہ یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی اور وہ مجاہد عمر بن خطاب ساری پوری دنیا میں حکومت کر کے عیسائیوں کا صفایا کر کے بتایا کہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے مجھے عطا فرمائی. پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر اس کے بعد علی مرتضی. خارجیوں نے بڑی آوازیں اٹھائی. ان خارجیوں کے خلاف جنگ کرنے والا کون؟ علی مرتضی ہے. اور ان کے بعد یزید پیدا ہوئے. اس یزید کو گردن کٹا کر ہارانے والا کوئی اور نہیں علی کا بیٹا حسین ابن حیدر ہے. انہوں نے وہ ذمہ داری اٹھائی، دین کا محافظ بنایا. الگ الگ انداز میں امام احمد بن حنبل ایک ایسے ہیں، مامون جو خلیفہ تھا اس نے معتزلے کا فتنہ پیدا کیا. معتزلہ کا جب فتنہ آیا تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو وہ جرأت و ہمت و طاقت عطا فرمائی کہ آپ تنہا کھڑے ہو کر دین اسلام کی حفاظت کرتے تھے. وقت بدلتا گیا، اکبر کا زمانہ آیا، مجدد الف ثانی نے آ کر دین اسلام کی حفاظت فرمائی. اور یہ وقت بدلتے بدلتے وہ شخصیت آئی جسے آج امام احمد رضا خان، وہ بیڑا اٹھانے والا. یہ جو ذمہ داریاں تقسیم کی گئی ہے یہ کسی عوام کے اعتبار سے تقسیم نہیں کی گئی ہے کہ امام جو بنایا گیا ہے میں نے اور آپ نے نہیں بنایا ہے. یہ اپنا رہنما جسے چنا گیا ہے یہ دنیا والوں نے نہیں چنا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے چن کر بنایا ہے. اور امام بھی ایسا، آپ جانے حقیقت کہ کوئی ایسا علم ہو جو امام احمد رضا کو نہ آتا ہو. مجددی بہت آئے آپ دیکھ لیں، آپ فقہ بہت آئے آپ دیکھ لیں. آپ فتاوی رضویہ اٹھا کر جو مسائل امام احمد رضا سے پہلے پورے علماء اور ائمہ مل کر لکھ نہیں سکے وہ تنہا امام احمد رضا نے لکھا ہے. اٹھا کر دیکھیں. نہیں، تخریج کی بات الگ ہے. تخریج کے لیے بھی وہ بولتے ہیں نقل کے واسطے عقل چاہیے، نقل کے لیے عقل چاہیے. تو لہذا تخریج جو مسائل کو نکالا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال ہی سے نکالا ہے. لیکن اس سے پہلے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی نکالنے کی جو مسئلے امام احمد رضا نے نکال کر بتائے. نہیں تھی ہمت. آپ علم ریاضی دیکھ لیں، آپ علم ریاضی میں مہارت دیکھ لیں. پہلا فتویٰ آپ وہ دودھ کے بارے میں رضاعت کے بارے میں آپ نے تحریر فرمایا تھا. بعد میں سراجی کا مسئلہ آیا تھا وراثت کا، یعنی کس کو کتنا حصہ ملے گا مرنے کے بعد، بچے کو کتنا بچی کو کتنا. اس علم کے لیے حساب کی ضرورت ہے. علم ریاض کہتے ہیں اس کو، حساب کو. آپ نے ایک دن کتاب اٹھائی علم ریاض کی، پڑھنا شروع کیا. والد محترم حضرت نقی علی رحمہ دیکھا آپ نے کہ میرا بیٹا جو ہے حساب کی کتاب پڑھتا ہے، علم ریاض ہی پڑھ رہا ہے.
آپ نے کہا احمد رضا تم ساری توجہ دین اسلام شریعت مصطفیٰ کی علم پر لگا دو، یہ جو سارا علم ہے نا دنیا کا وہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہیں ایسے ہی مل جائے گا. چھوڑ دیا اسی وقت، کتاب بند کر دی، رکھ دی، کسی استاد کے پاس جا کر علم ریاضی حاصل نہیں کیا. آپ اٹھا کر دیکھیں وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو پروفیسر جن کا نام ضیاء الدین ہے، سر ضیاء الدین، اتنا بڑے آدمی کہ ان کے پاس مسئلہ حساب کا پھنس گیا، ریاضی کا مسئلہ جب پھنسا، انہوں نے کئی ہندوستان کے کونے کونے میں خط لکھ کر اس کا جواب مانگا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے جواب دے سکے. مولانا سلیمان جو اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے تھے، انہوں نے پروفیسر صاحب سے کہا کہ جب پروفیسر صاحب جو ہے فرانس جانے کے لیے تیار ہو گئے، کہاں فرانس جانے تھے، کس کے لیے؟ ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے فرانس جانے کے لیے. وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ انگریزوں کے پاس جا رہے ہیں، فرانس میں. وہ فرانس بھی زمین ایسی کہ جہاں طارق بن زیاد نے آ کر یہ 7,000 کا لشکر لے کر آئے تھے فرانس کو فتح کرنے کے لیے. کتنے کا؟ 7,000 کا لشکر. اور فرانس کی جو یہود و نصارہ تھے ان کے پاس کتنے لشکر کا؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ. پہلی جنگ ہوئی، آپ کو لڑتے رہے فتح نصیب نہیں. وہ آئے تھے کتنے، کس میں سے آئے تھے؟ سمندر سے سفر کر کے آئے تھے کشتیوں میں. طارق بن زیاد نے کیا کیا؟ سردار تھے نا بھیا، طارق بن زیاد نے پورے کشتیوں کو آگ لگا دیا. اب ان کو واپس جانے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی، گھر واپس جانے کے لیے. سپاہیوں سے کہا اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، سمندر میں ڈوب کر مر جاؤ یا جیت کر جو ہے قلعہ فتح کر لو. یہ 1 لاکھ سامنے ہے اور یہ 7,000 ہے. 7,000 نے کشتی چلتے ہی ایسی لڑائی کی کہ 1 لاکھ کو مار گرایا. 1 سال 2 سال نہیں، 800 سال تک فرانس میں مسلمانوں کی حکومت تھی. اور اس جگہ جب انگریز آئے تو یہ سر ضیاء الدین صاحب ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے تھے میری ریاضی کا. انہیں کیا معلوم کہ جس جگہ مسلمانوں کی حکومت چلی ہو، وہ سکھا کر گیا تھا جو سارا علم وہ کسی اور نے نہیں، مسلمانوں نے فرانس کو سکھا کر گیا تھا. اب سلیمان صاحب جو مولانا سلیمان تھے، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں پتہ چلا کہ فرانس جا رہے مسئلہ حل کرنے کے لیے. انہوں نے اپنے پروفیسر سے مل کے کہا کہ آپ اتنی دور اتنا بڑا پیسہ خرچ کر کے جا رہے، میری ایک رائے ہے آپ یہ مرتبہ بریلی چلے جائیں. احمد رضا آپ کے ایک ہمارے بڑے عالم ہیں، ان سے ملنے ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو. اپنی کتاب میں وہ سر ضیاء الدین نے جو واقعہ لکھا، وہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے ان کی بات پر ہنسی آ گئی. کس بات پر ہنسی آئی؟ کہ ایک مسلح پر کھڑے ہو کر امامت کرنے والا، ایک مسند افتاء پر بیٹھ کر دین اسلام کا فتویٰ لکھنے والا، وہ حساب و کتاب کے بارے میں کیا جان سکتا ہے؟ وہ ریاضی علم کے بارے میں کیا جان سکتا ہے؟ اب چونکہ وہ سید زادے تھے سلیمان، جو مولانا سلیمان تھے، تو ان کا احترام لازمی تھا. سر وہ کہتے ہیں کہ پروفیسر میری بہت احترام تھا، انہوں نے جب ضد کر دی تو میں بریلی چلا گیا. وہ کہتے مجھے یقین تھا کہ یہ مسئلہ بریلی میں حل ہونے والا نہیں، فرانس ہی میں حل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی گیا. کیوں گیا؟ سید صاحب کا دل بچانے کے لیے. بار بار کہہ رہے تھے نا چلیے تو دل بچانے کے لیے. اب وہاں جب پہنچا تو امام احمد رضا سے ملاقات ہوئی تو امام احمد رضا نے کہا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ضیاء الدین نے کہا میرا مسئلہ آپ کو زبانی بتا نہیں سکتا، میں لکھ کر دوں گا، پھر آپ کو اس کی ٹھہری سمجھاؤں گا تب سمجھ میں آئے گا. کہا سمجھا. تو پھر انہوں نے امجد علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ کیا اور حضرت نے ان کو قلم بھی دے دو، ایک کاغذ بھی دے دو، اور یہ اپنا پورا مسئلہ جو ہے ایک کاغذ میں لکھ دیا. انہوں نے سارا وہ جو مسئلہ پوچھنا تھا حساب و کتاب کا لکیریں کھینچ کے نمبر ڈال کے جو ہے پورا صفحہ بھر دیا، اور بھر کر کہتے ہیں کہ میرے سوال بنانے میں پورے 8 منٹ لگے. پروفیسر تھے، بہت فاسٹ تھے. 8 منٹ لگے، بس 8 منٹ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رکھ دیا. اس کو امام احمد رضا نے دیکھا، کہتے ہیں کہ 8 منٹ میں مجھے لکھنے لگا اور اعلیٰ حضرت نے 30 سیکنڈ میں جواب دے دیا. سبحان اللہ. کتنے میں؟ 30 سیکنڈ. یعنی 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا، 1 منٹ بھی پورا نہیں لگا، 30 سیکنڈ.
جہاں ہندوستان کا کوئی فرد جس مسئلے کو حل نہیں کر سکا، بریلی کے امام نے اسے 30 سیکنڈ میں حل کر دیا۔ اب کہتے ہیں ضیاء الدین کہ اعلیٰ حضرت نے یہ مذاق کیا ہے، کیا کیا ہے؟ مذاق کیا ہے۔ کہتے ہیں ضیاء الدین کہتے ہیں آپ کو جب معلوم نہیں تو قلم چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اتنی محنت سے اتنا بڑا سوال تیار کیا ہوں، اس تھیوری کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اگر کوئی سمجھ بھی لے تو اس میں وقت لگتا ہے، 4-5 دن لگتا ہے جواب دینے میں، آپ 30 سیکنڈ میں قلم پھیرا دیا، کیا ہے معلوم بھی نہیں آپ کو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تم اسے لے جاؤ، دنیا کے کونے کونے میں چکر آؤ، دنیا کے کونے کونے میں چکر آؤ، تم ساری زندگی بھر پورے کتاب کھول کر چیک کر لو، یہ امام احمد رضا کا دعویٰ ہے، سب کچھ تمہارا سوال میں کچھ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ کچھ بھی ہو، میں نے جو قلم پھرایا ہے وہ صحیح ہے۔ ضیاء الدین کہتے ہیں میں نے کئی لوگوں سے باہر خط کے ذریعے چیک کروایا، میں رات بھر جان کی کتابیں اٹھا کے چیک کیا، آخر کار مجھے پتا چلا کہ وہ جو قلم 30 سیکنڈ میں امام احمد رضا نے چلایا تھا وہی جواب صحیح ہے، وہی جواب صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ریاضی ہے، پڑھا کہاں ہے؟ کہیں نہیں پڑھا، اور یقین کیسے 30 سیکنڈ میں یقین کیسے اعلیٰ حضرت کو یہ صحیح ہے؟ سر سید سے کہا کہ اے ضیاء الدین یہ جو تم مجھ پر گمان کر رہے ہو یہ مصطفیٰ پر گمان کر رہے ہو، کیونکہ قلم احمد رضا کا ہے، علم مصطفیٰ کا، میں پڑھا کہیں نہیں ہوں، یہ جو علم میرے سینے میں داخل ہوا ہے یہ کسی اور کے صدقے نہیں، مدینے سے میرے مصطفیٰ کے صدقے، پڑھے کہیں نہیں، یہ لکھ بھی رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں، یہ علم ریاضی ہے، یہ علم ریاضی ہے، دنیا کے علم سائنس۔ آپ سمجھے ایک سائنٹسٹ کوئی بن جائے نا، سائنٹسٹ بننے کے لیے آدمی کہاں جاتا ہے؟ کوئی فرانس جا رہا ہے، کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی امریکہ، کئی باہر ملک جا کے سائنسدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی میں اپنے باپ نقی علی رحمہ کے ساتھ بیٹھ کر سائنٹسٹ بن گئے، وہی بیٹھ کر سائنٹسٹ بن گئے۔ ہندوستان کا سب سے بڑا سائنسدان امام احمد رضا خان ہے، امام احمد رضا خان، آپ مانے یا نہ مانے، وہ جو تھیوری زمانے سے پہلے چلی تھی نا، وہ آواز پر گفتگو چلی تھی، ابھی اسمارٹ فون نہیں تھا، یہ اسمارٹ فون 100 سال پہلے تھا، یہ فون نہیں تھا، آپ یہ اسمارٹ فون آج اٹھا لیجئے، وہ فوٹوگرافی میں ایک اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں رسالہ لکھا ہے، 100 سال پہلے کا وہ رسالہ اور یہ اسمارٹ فون ملا کر دیکھیے، آپ پھر پڑھیے، قسم خدا کی جو آپ بن رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے کئی سال پہلے لکھے، کئی صدیوں سال پہلے، جب اس کا ایجاد تک نہیں ہوا تھا اعلیٰ حضرت نے اس کی تحقیق بہت پہلے فتاوی رضویہ میں کی، آواز کے بارے میں بتایا، سارے سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ آواز جب انسان کہتا ہے تو انسان دوسرا سننے والا ہے، اس کے کانوں تک پہنچ گئی آواز تو پھر معاملہ ختم، اس کی آواز ختم، سارے سائنسدان یہی کہتے رہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جو لفظ انسان بولتا ہے انسان کے لفظ کبھی ختم نہیں ہوتے، انسان کے لفظ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ پوچھا کیوں؟ اچھا آپ، میں ہلو کہوں، آپ جو سن رہے ہیں نا کس انداز سے سن رہے ہیں؟ کیسے آپ کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے؟ سائنس کہتی ہے ہوا ہے، کیا ہے؟ ہوا ہے، یہ ہوا میری آواز کو لے جاتی ہے، یہ دوسرے کی آواز کو کانوں تک ٹکراتی ہے، وہ ہوا جب ٹکراتی ہے تو اکو کے انداز میں اس کی آواز پہنچتی ہے۔ سارے سائنسدانوں نے یہی کہا آواز ختم، جب سن لی گئی تو ختم۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میرا دعویٰ ہے آواز کبھی ختم نہیں ہو سکتی، انسان کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ، کیا کہہ دے؟ سبحان اللہ، تو پھر وہ سبحان اللہ کی صدا ہواؤں میں قیامت تک چلتی رہتی ہے، اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے۔ اب وہ مرتے دم تک نہیں، قیامت تک بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اس سبحان اللہ کا ثواب کب تک ملتا رہے گا؟ قیامت تک ملتا رہے گا۔ کوئی گالی دے دے تو وہ گالی سننے کے بعد ختم نہیں ہوتی، ہواؤں میں گردش کرتی رہتی ہے اور مرتے دم تک اس کا عذاب اور لعنت اس پر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تمہیں جب سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی بات انکار
امام احمد رضا سچا ہے. اگر آواز انسان کے کان تک ٹکرا کر ختم ہو جاتی تو پھر ریکارڈر کے اندر کیسے جا رہی ہے؟ امام احمد رضا نے جو تحقیق کی ہے وہ سچی تحقیق ہے. پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ماننا پڑا. ہے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ غیروں میں جو ہے سائنسداں بڑے لمبے لمبے ہیں. نہیں، امام احمد رضا سائنسداں ایسا سائنسداں ہے کہ آپ دنیا کے سائنسداں لاؤ ایسا سائنسداں نہیں لا سکتے. پورا زمانہ آج بھی کہہ رہا ہے، کیا آج بھی کہہ رہا ہے پورا زمانہ کہ یہ زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے. آج بھی سائنس بچوں کو آج بھی یہ بھی اسکول میں یہی پڑھایا جا رہا، آج بھی پڑھایا جا رہا. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں لکھا زمین نہیں، سورج گھوم رہا. کیا گھوم رہا ہے؟ سورج گھوم رہا ہے. دلائل اتنے دیے، کتنے دیے؟ 105 دلائل دیا. 105 دلائل. اب حیران ہو کے اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے بھی سائنسداں گزرے ہیں، مسلمان سائنسداں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس رسالے میں جس میں زمین کے بارے میں لکھا ہے سب کے دلائل دیے ہیں. ان سب کے پورے دلائل مل کر 15 ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی خود کے دلائل 90 ہیں. کتنے ہیں؟ 90 ہیں. جو اعلیٰ حضرت سے پہلے تحقیق کر کے 15 دلیلیں دیے تھے، اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیق میں اکیلے تنہا 90 دلیلیں عطا فرمائی. 90 دلیلیں ایسی عطا فرمائی. الگ سے قرآن سے تو الگ ہے، قرآن سے بھی دلیلیں دی. اپنی ذاتی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ اعلیٰ حضرت نے 90 عطا فرمائی. کہا ان 90 دلیلوں کو پڑھ لو تمہیں یقین آ جائے گا کہ زمین گھومتی نہیں، سورج گھومتا ہے. سورج گھومتا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ اللہ نے جو آسمان و زمین میں فرق رکھا ہے، کیا رکھا ہے فرق؟ 7 زمین ہے، 7 آسمان، لیکن ان کی شکلیں الگ ہیں. ان کی شکلیں الگ ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے تحقیق بتائی ہے. اللہ نے جو 7 آسمانیں رکھی ہیں نا، 7 آسمان کو ایک دوسرے کے گیپ میں رکھا ہے. کس میں رکھا ہے؟ ایک دوسرے کے گیپ میں رکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا. مختلف روایتوں میں کہیں آپ کو 1000 سال کا ملے گا. اتنی مسافتیں جو ہے نا، یہ کب مسافت ہوتی ہے؟ جب گیپ ہو تبھی تو مسافت ہوتی ہے. لیکن زمین کو جب اللہ نے پیدا فرمایا 7 زمین کو، یہ گیپ نہیں، ایک زمین کے اوپر ایک زمین رکھا. کس کے اوپر رکھا؟ ایک زمین کے اوپر ایک، ایک زمین کے اوپر ایک، ایک زمین کے اوپر ایک، تاکہ مضبوطی رہے. کیا رہے؟ مضبوطی رہے. ان 7 زمینوں میں اگر حرکت ہوتی تو پھر یہ ہوتا کہ 7 زمینوں میں رگڑ پیدا ہوتی، اور رگڑ پیدا ہوتی تو آگ پیدا ہوتی. زمین کی خاصیت ہے. اعلیٰ حضرت نے تحقیق کر کے بتایا پتھر پتھر سے جب ملتا ہے تو آگ پیدا ہوتی ہے. جب زمین میں رگڑ پیدا ہوتا ہے تو آگ پیدا ہوتی ہے. اگر زمین گھومتی تو رگڑ سے جو ہے آگ پیدا ہو جاتی، تو اس زمین پر کوئی زندہ نہیں رہتا، زندہ نہیں رہتا. تو لہذا ماننا پڑے گا زمین چکر نہیں لگاتی، بلکہ سورج اور چاند جو ہے، جو ستارے ہیں، وہ چکر لگاتے ہیں زمین. یہ تحقیق کس کی ہے بھائی؟ یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے. لوگوں نے کہا، بڑے سائنسدانوں نے کہا، بڑے بڑے سائنسدانوں سے سوال کیے گئے آپ بتاؤ مجھے کہ پانی کا کلر کیا ہے؟ سب نے کہا سفید ہے، دیکھنے میں معلوم ہے. سب نے کہا سفید کلر ہے. کسی نے کہا نیلا ہے، کسی نے کہا پیلا ہے، کسی نے کہا ہریا ہے. یہ کلر کے نام بتائے سائنسدانوں نے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا، سوال کیا آپ بتائیں کلر کیا ہے پانی کا؟ اعلیٰ حضرت نے تحقیق پیش کی کہ کسی چیز کا کلر اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک اس کو سفید پر رکھا نہیں جائے. آپ کو کوئی کلر معلوم کرنا ہو تو سفید کپڑا لیجئے، اس کے اوپر رکھیے، اس کا کیا حقیقی کلر ہے وہ پتہ چل جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا میری تحقیق یہ ہے کہ پانی کا کلر نہ نیلا ہے، نہ پیلا ہے، نہ سفید ہے. میری نظر میں یہ پانی کالا ہے. کیا ہے؟ کالا ہے. اب کپڑے میں اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ ایک سفید کپڑا اٹھاؤ، پانی کا ایک قطرہ ڈالو سفید کپڑے پر، کلر دیکھو کون سا ہو جائے گا. کالا کلر تمہیں خوب نظر آئے گا. تو پتا چلا کہ پانی کا کلر سفید نہیں، کالا ہے. یہ کس کی تحقیق ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے. یہ نماز کی جو ٹائم ٹیبل لگے ہوئے نا یہاں پہ، ظہر کی اذان کب ہوگی، عصر کی اذان کب ہوگی، مغرب کی اذان کب ہوگی،
امام احمد رضا تیری قربانی پہ قربان. سبحان اللہ. پورے ہندوستان میں، پاک و ہند میں، بر صغیر میں جو ٹائم ٹیبل چل رہا ہے نا، یہ جو ٹائم ٹیبل چل رہا، یہ بنایا کس نے؟ امام احمد رضا نے بنایا. سبحان اللہ. کسی نے بنایا نہیں تھا. اس علم کے لیے کیا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے؟ سورج اس وقت کہاں ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. چاند اس وقت کہاں ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. کون سا ستارہ کس ستارے کے قریب قریب ہے یہ علم ہونا چاہیے. یہ سارا علم امام احمد رضا کو تھا. سبحان اللہ. امام احمد رضا کو تھا. اسی لیے تو بتایا البرٹ نے کہا تھا 1919 میں 17 دسمبر کو ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ مریخ جو ستارے ہیں، 4 ستارے عطارد مریخ وغیرہ، وہ آئیں گے ستارے اور سورج کے بیچ میں آ جائیں گے تو سورج میں ایک کالا داغ پڑ جائے گا جس کی وجہ سے زمین کے اندر زلزلے پیدا ہو جائیں گے اور ایک ایسی ہوا چلے گی کہ لوگوں کی موت ہوگی. اعلیٰ حضرت نے جب وہ مسئلہ اعلیٰ حضرت کے پاس آیا کہ ایک البرٹ جو ہے وہ امریکہ سے یہ دعویٰ کرتا ہے کیا کوئی قیامت آنے والی ہے. اعلیٰ حضرت نے پھر کتاب لکھی، ستارے چھڑا چھڑا کر بتائے کہ 17 دسمبر کو یہ ستارہ اتنی فاصلے پر ہوگا، یہ ستارہ اتنے فاصلے پر ہوگا، یہ ستارہ اتنے فاصلے پر ہوگا. یہ احمد رضا کا دعویٰ ہے کہ 17 دسمبر کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جو موسم ہے وہی موسم رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. سارے لوگ انتظار میں تھے. دیکھیں وہ امریکہ کا سائنسدان البرٹ جو ہے وہ سچا ہے کہ امام احمد رضا سچا ہے. جب 17 دسمبر آئے نا تو جیسے امام احمد رضا نے لکھا تھا ویسا پیش آیا، ویسا پیش آیا. تو پتا چلا کہ احمد رضا کا جو علم ہے وہ کسی اور مدرسے کا نہیں، مصطفیٰ کے مدرسے کا ہے. مدرسے کا علم ہوتا تو وہاں تک کا علم جو ہے ہم کا رکھتے ہیں. وہ علوم ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کے فیوز و برکات سے امام احمد رضا کو حاصل ہوئے. کئی ایسے مسائل ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. وقت اتنا نہیں کہ میں آپ امام احمد رضا کے پورے علوم پر کیا چند علوم پر بھی گفتگو نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت نے وہ تحقیق کر دی. سائنسدانوں کو پوچھو آپ یہ سائنسدان کم سے کم جو ہے اگر پتھر زمین میں جو پتھر پڑا ہے نا وہ اس کو گن کر بتا دے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ 40-50 بتا سکتا ہے یہ نمونے کا پتھر ہے، وہ نمونے کا پتھر ہے. اعلیٰ حضرت نے 180 پتھر کی قسمیں بتائی. 180 پتھر کی قسمیں بتائی کہ ایسے پتھر ہے جن سے تیمم جائز ہے اور کس سے تیمم جائز نہیں ہے. دونوں مسئلے بتائے. امام احمد رضا کی حقیقت ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا جو ہے کفر کی مشین ہے. معاذ اللہ، کفر کی مشین نہیں، ایمان کے حفاظت کی مشین ہے. ایمان کے حفاظت کی مشین ہے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا وہ جماعت جو حق پر ہوگی اسے کسی کی ناراضگی کے سبب کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا. کون ناراض ہوگا اسے کوئی توجہ نہیں اس کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اسے ایک ہی مطلب ہے اللہ راضی ہو، اللہ کے رسول راضی ہو. اس جماعت کے ساتھ آپ قائم و دائم رہیں. اس دنیا سے جب رخصت ہونا تو پھر ایسا ہمارے ہاتھوں میں دامن ہو، دامن مصطفیٰ ایک ہاتھ میں ہو، دامن احمد رضا دوسرے ہاتھ میں ہو. کیوں کہ جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، مدینے تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، اس کا بھی تو دامن ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کا بھی دامن ہونا چاہیے. لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کے علم کے برکتوں سے، ان کے چھینٹوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ ہمارے والدین کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.